Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we are creating different items in QuickBooks as we wish to populate it with the different services and products that we sell and different third-party services or products which we may offer our clients or customers. Those other items are called as other charge items. Today we are going to discuss non-inventory items. As the name suggests, that non-inventory items are basically those items for which we do not keep an inventory count. There are a number of items which we do not sell directly to our customers, but which we use within our own organization. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے دفتر میں استعمال کرتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہم وہ چیزیں اپنے کلائنٹ یا کسٹمرز کو بیچیں. اس میں جیسے کہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آفس اسٹیشنری، کاغذ، پینسل، رولر، اسٹیپلرز، یہ تمام چیزیں جو آپ دفتر میں استعمال کرتے ہیں یہ تمام نان انوینٹری آئٹم کے ہیڈ میں آتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں دفتر میں استعمال ہو رہی ہیں جو ضروری نہیں کہ صرف اسٹیشنری ہو سکتا ہے یہ چائے، دودھ، پتی، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ اپنے امپلائیز کی لیے خریدتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم انوینٹری اس کی نہ مینٹین کرتے ہیں اس پرپز سے کہ ہم اسے سیل کریں گے. ان تمام آئٹمس کو کوئک بکس کی الفاظ میں نان انوینٹری آئٹمس کہا جاتا ہے، لیکن ان کا ریکارڈ رکھنا بہت ضروری ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ جب یہ نان انوینٹری ہو گئے تو ان کا ریکارڈ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ریکارڈ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ان کی کنزمپشن کتنی ہے. اگر ان کی کنزمپشن بہت بڑھ گئی ہے تو ہمیں ریزن پتہ ہونی چاہیے کہ واقعی ان کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہونی چاہیے، کہیں کوئی چوری تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ ویسی ضائع تو نہیں ہو رہے، یا کہیں ہمیں ان کا ریٹ زیادہ تو نہیں مل رہا. ہمیں ان سب چیزوں کا انالیسس کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کا ریکارڈ رکھیں، اور بیسڈ آن دیٹ ریکارڈ ہم اپنی رپورٹس بنائیں اور اینالائز کریں کہ نان انوینٹری آئٹمس کا ہمارا خرچہ کتنا ہے. یاد رہے کہ نان انوینٹری آئٹمس ہمیشہ ایکسپینس آؤٹ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا خرچہ گردانے جاتے ہیں، اور اس خرچے کو ہمیشہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. کنٹرول اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہو. یہاں تک کہ اگر آپ بہت زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی ہمیں ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ ریکارڈ اس طرح سے بھی رکھا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ ویری کرتا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کا ایک دم سے کنزمپشن بغیر کسی ریزن کے بڑھ جائے تو ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ایک دم سے کسی نان انوینٹری آئٹم کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے، انالائز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے نان انوینٹری آئٹم بھی آئیڈینٹیفائی ہوں، ان کی پرائس آئیڈینٹیفائی ہو، اور جب بھی ہم انہیں خریدیں وہ کریکٹلی ریکارڈ کیے جائیں. کوئک بکس میں ہم ان نان انوینٹری آئٹمس کو کس طرح سے رجسٹر کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کوئک بکس میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے لسٹ میں جائیں گے، اور لسٹ کے بعد آئٹم لسٹ میں. آئٹم لسٹ میں ہمارے تمام وہ آئٹمس جو ابھی تک ہم نے کریٹ کیے ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے پاس ابھی جو ہم نے کریٹ کیے ہیں 3 ٹائپ آف آئٹمز ہیں: سروسز، انوینٹری اور other charge. This time the type of item we are going to choose is non-inventory part. Once again, non-inventory part is the type of item that we do not sell to our customers or client. اس کا ہم جو بھی اس نان انوینٹری کا نام ہے وہ ہم یہاں رکھ لیں گے تاکہ ہم اسے اسی نام سے استعمال کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہوں. اگر ہم اسے گفٹ ریپ کر کے دے رہے ہیں تو ہم اس کو ریپنگ پیپر بھی ہمارا ایک
नॉन इन्वेंट्री आइटम हो सकता है। वो प्रोडक्ट की प्राइस में हम ऐड नहीं करते, लेकिन चाहे तो कर भी सकते हैं। लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस वी आर बेसिकली गोइंग टू ऐड न्यू नॉन इन्वेंट्री आइटम कॉल्ड पैकिंग। पैकिंग को हम अलहदा से कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू यूज़ इट whenever we are going to pack our products which we sell. पैकिंग हर किस्म की हो सकती है, डब्बा भी हो सकता है, शॉपर भी हो सकता है, स्टायराफोम के बड़े बड़े पैकेज भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ाइन हम करेंगे कि ये किस टाइप की पैकिंग है। नाउ मूविंग ऑन, once again another important part is manufacturer's part number. If we wish, हमें मैन्युफैक्चरर्स का अगर पार्ट नंबर पता है तो हम ज़रूर यहाँ मैन्युफैक्चरर्स का पार्ट नंबर देंगे, सो दैट एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग जब भी हम वेंडर से कहेंगे हमें ये चीज़ चाहिए तो हम उसका पार्ट नंबर दें, ताकि वो हमें ये चीज़ जो हमने मांगी है एज़ पर आर स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट हमें फराहम कर सके। लेकिन एज़ फार एज वी नो दैट द वेंडर हु इज़ सप्लाइंग दिस नॉन इन्वेंट्री पार्ट टू अस हैज़ अ कोड फॉर हिज प्रोडक्ट। उसने अपने हर प्रोडक्ट को एक कोड या पार्ट नंबर दिया हुआ है, और जब भी वो हमें कोई चीज़ बेचता है या डिलीवर करता है और उसकी इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट हमारे पास आती है तो उसके ऊपर ये पार्ट नंबर लिखा हुआ होता है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि वो छुपा के रखता है, वो इसलिए पार्ट नंबर हमें देता है कि हम रीऑर्डर करेंगे तो वो पार्ट नंबर से करेंगे और उसको वो चीज़ सप्लाई करने में आसानी होगी। सो बिसाइड्स कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज नॉन इन्वेंट्री आइटम्स, वी आर ऑल्सो कीपिंग ट्रैक ऑफ द पार्ट नंबर विच द मैन्युफैक्चरर और वेंडर हैज़ एलोकेटेड टू हिज प्रोडक्ट। इसके बाद हमने ये सिलेक्ट करना है कि दिस आइटम इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन असेंबलीज। ठीक है जी, ये जो चीज़ हमने ख़रीदी है ये जब हम असेंबल करेंगे अपनी प्रोडक्ट उसमें ये इस्तेमाल होगी। इसकी कॉस्ट या प्राइस जो है हम इसके अंदर बिल्ट इन कर देंगे प्रोडक्ट के अंदर ही। और अब हम देखेंगे कि हम इसको कौन सा एक्सपेंस अकाउंट लगाएं ताकि ये जब भी चार्ज हो तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंटिंग कोड को चार्ज हो। ये हमने इसको प्रिंटिंग का कोड दिया है क्योंकि दिस इज बेसिकली अ प्रिंटेड आइटम। इसी तरह इनकम का अकाउंट हम देंगे कि जब भी हम इसे सेल करेंगे तो इसकी जो मार्जिनल भी इनकम हो रही है वो हमारी पास कहीं ना कहीं सेव होती रहे। तो बेसिकली ऑल सेटअप दैट वी डू इज़ टू इंश्योर दैट आवर आइटम इज़ करेक्टली टैग्ड टू द अकाउंट्स कोड एज वेल। अब हमारे पास पैकिंग का एक नॉन इन्वेंट्री आइटम आ गया है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट में कि देखते हैं कि ये इसका अफेक्ट देता है या नहीं, और किस तरह से इसका अफेक्ट आपको नज़र आएगा अपनी डॉक्यूमेंट में भी और अपने अकाउंट्स में भी। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पैकिंग एक अब नॉन इन्वेंट्री आइटम है। नॉन इन्वेंट्री आइटम हम रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ करते हैं, इसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। आप ये जान लें कि इसका बेसिक जो कॉस्ट है वो हमारे जो भी हम इन्वेंट्री आइटम बेच रहे हैं उसके अंदर बिल्ट इन होती है, लेकिन सिर्फ चेकिंग के लिए हम जाके देखते हैं कि इनवॉइस के अंदर क्या ये हमें दिखाएगा। ये हम सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं। याद रहे कि इसको हम एक्सपेंस आउट करेंगे। यहाँ हम सिर्फ चेक करके देख रहे हैं कि क्या ये अगर हमने अपने पास रजिस्टर किया है तो क्या हमारे पास इनवॉइस पे नज़र आता है या नहीं। और आप देखेंगे कि हमारे पास जो आइटम्स हमारे पास लिस्टेड हैं वो तमाम हमें नज़र आते हैं। सबसे ऊपर हमेशा सर्विसेज आएंगी, फिर इन्वेंट्री पार्ट्स आएंगे और आखिर में नॉन इन्वेंट्री पार्ट्स आएंगे। लेकिन नॉन इन्वेंट्री पार्ट हमने रिकॉर्ड इसलिए करना है क्योंकि हमने ख़रीदा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से इनवॉइस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपको दिखाया सिर्फ इसलिए जा रहा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे पास रिकॉर्डेड है
اور اس کی ایک پرائس بھی ہمارے پاس ریکارڈڈ. اکاؤنٹس میں ہمارے پاس اس کا ایکسپینس پورا آنا چاہیے. ہم نے صرف اس لیے جب ہم نے اسے خریدا نان انوینٹری میں رکھا, اور جب تک نان انوینٹری میں رہا ہم اس کی پرائسنگ اپنے پاس ٹوٹل اماؤنٹ رکھیں گے. یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈڈ ہے. یاد رہے اس کی پرائس ہمیشہ آپ کی پروڈکٹ کے اندر ہم بلٹ ان کریں گے, اور یہ کون کرے گا؟ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو کر کے دے گا. جب آپ کو پرائس دے گا کسی انوینٹری آئٹم کی, اس کے اندر پیکنگ کی پرائس شامل ہوگی. اور جب ہم پروڈکٹ پرائسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت ہم یہ تمام پرائسنگ اپنے پروڈکٹ میں بلٹ ان کر دیتے ہیں. زیادہ تر ہم اس طرح کے نان انوینٹری آئٹمس خریدتے ہیں, اور ان کو خرید کے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے آفس ورکس میں بھی, اور اپنے پروڈکٹ کی پیکنگ میں, یا پروڈکٹ کو بہتر بنانے کے لیے. مثال کے طور پہ کہیں پیکنگ کلنگ فلم یعنی پلاسٹک کی فلم کے ساتھ بھی ہوتی ہے, کہیں ڈسپلے ٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے, ٹرے کی کاسٹ ایکسٹرا چارج نہیں کی جاتی. لیکن پروڈکٹ کی کاسٹ میں اس ٹرے کی اور اس پیکنگ کی پرائس شامل ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وین ایور وی آر سیلنگ واٹ از آر کنزمپشن آف انوینٹری آئٹمس, کیونکہ وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں, اور ہمارے جو مین پروڈکٹ ہے اس میں اس کا کتنا حصہ ہے. عام طور پہ بہت تھوڑا ہوگا, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کنزمپشن اور کاسٹ کتنی آ رہی. Now we know that we use non-inventory items to support our product or services as well as our working within the office environment. Non-inventory item دونوں جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. اگر وہ تمام کا تمام ہمارے آفس کی ضروریات میں استعمال ہو جاتا ہے تو ہر چیز ایکسپینس آؤٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ کسی پیکنگ کا یا کسی پروڈکٹ کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ اس کی کاسٹ اس میں شامل ہو جائے گی, اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی کاسٹ بلٹ اپ کر کے پروڈکٹ کی کاسٹ نکال لیں گے. تو ان ایفیکٹ نان انوینٹری آئٹمس ہمارے تمام ایک جگہ لسٹڈ ہوتے ہیں اور ریکارڈڈ ہوتے ہیں, اور جب بھی ہم انہیں خریدیں گے وہ ہمارے پاس ان کی پرائس بلٹ اپ ہوتی رہے گی. So now you understand the different type of items within our main QuickBooks. There are 4 items that we have covered so far: the services, the product. These are the 2 main. The other is the other charge, which is the services that we provide through third party. And finally, today we have learned about non-inventory items.